فقال له احمد، تو احمد بن حسن ترمذی نے کہا امام احمد سے، احمد بن حنبل سے، یا ابا عبداللہ، اے امام ابو عبداللہ، ذکروا لابن ابی قتیلہ بمکہ اصحاب الحدیث، ایک شخص تھا ابن ابی قتیلہ، یہ اس کا نام تھا یحییٰ بن ابراہیم بن عثمان المدنی، تو یہ کبھی کبھی مطلب یہ بھی روات میں سے تھے بہرکیف یہ، ہاں، تو ان کے پاس کیا ہوا، یہ امام ہیں یہ ابن ابی قتیلہ، ان کے پاس تذکرہ ہوا مکہ میں اصحاب حدیث کا، تو بہرکیف یہ مطلب بہت زیادہ بڑے وہ نہیں ہیں، راوی روات میں سے ہیں، مطلب ظاہر بہت سارے راویوں سے کیا نام ہے لوگ علماء نے حدیثیں لی ہیں، تو بعض راوی ایسے بھی ہوتے تھے جن کے یہاں کچھ نہ کچھ بدعت وغیرہ پائی جاتی تھی، یہ بھی ایک مستقل باب ہے کہ بدعتی کی روایت لینا کیا حکم ہے، تو علماء نے تفصیل کی ہے کہ اگر وہ بدعت پہلے نمبر بدعت مکفرہ نہ ہو، بدعت مفسقہ ہو تو لے سکتے ہیں، پھر وہ بدعت مفسقہ میں بدعت کی طرف دعوت دینے والا نہ ہو تو اس کی روایت کو لے سکتے ہیں۔ تو میرا مراد ہے کہ ابن ابی قتیلہ کے پاس مکہ میں کچھ لوگوں نے اصحاب حدیث کا ذکر کر دیا، ٹھیک، تو ربما وہیم، ابن حبان کہتے ہیں ثقات میں ربما وہیم و خالف، یہ ان کے یہاں مخالفت بھی پائی جاتی ہے، ابن ابی قتیلہ کے یہاں راوی ہیں یہ حدیث کے، لیکن ان کے یہاں مخالفت، ثقات کی مخالفت پائی جاتی ہے، تو ابن حبان نے جب جس کے بارے میں ایسا کہہ دیا تو بہرکیف ابن حبان ثقہ کرنے میں بڑے متساہل ہیں، تو گویا ان کے یہاں کافی خرابیاں ہیں۔ تو ابن ابی قتیلہ کے پاس کیا ہوا کہ مکہ میں لوگوں نے تذکرہ کر دیا دوسرے اصحاب حدیث کا، کچھ کا ذکر کیا ہوگا، تو ابن ابی قتیلہ نے کہا کہ اصحاب الحدیث قوم سوء، یہ اہل حدیث بہت برے لوگ ہیں، کیا تذکرہ کرتے ہیں ان کا، یہ تذکرہ کر دی، مطلب اس نے ڈانٹ دیا ان کو، برا، اصحاب حدیث کو برا کہا۔ تو یہ واقعہ بیان کیا احمد بن حسن ترمذی نے امام احمد کے سامنے کہ مکہ میں جو ابن ابی قتیلہ ہیں ان کے سامنے ایسی بات ہے، تو اصحاب حدیث کو انہوں نے ایسے کہا، تو کہتے ہیں کہ فقام احمد بن حنبل، امام احمد یہ سنتے ہی کھڑے ہو گئے، یعنی اس بات کو سنتے ہی کھڑے ہو گئے، وہ ينفض، اور اپنا کپڑا جھاڑنے لگے، اس زمانے میں زمین پہ بیٹھتے تھے تو اٹھتے تو کپڑا جھاڑا کرتے تھے لوگ اپنے، تو کپڑا جھاڑنے لگے، ويقول، اور فرمانے لگے زندیق زندیق زندیق، یہ شخص زندیق ہے جو اہل الحدیث کو گالی دے رہا ہے، ابن ابی قتیلہ کو کہا کہ یہ زندیق ہے، حالانکہ روات میں سے، اور بہرکیف وہ کیا نام ہے ضعیف بھی ہے، بعض روایتوں میں مخالفت بھی، تو مطلب چونکہ پتہ چل گیا یہاں پہ، چونکہ یہ اہل الحدیث کو برا کہہ رہا ہے تو یہ بدعتی ہے، اور بدعتی بھی نہیں بلکہ ایک نمبر کا زندیق ہے۔ تو فرمایا حتی دخل البیت، امام احمد اٹھے اور پھر بالکل بھی نہیں رکے، یعنی گویا ایک بدعتی کا تذکرہ ہوا جس نے اہل الحدیث کو برا کہا تھا، ابن ابی قتیلہ نے، تو اس بدعتی کا تذکرہ ہوتے ہی امام احمد کو غصہ آیا اس کی بات پر، اس کے تذکرے پر، اور اس اتنی خراب بات پہ، تو اٹھ کر کے کپڑے جھاڑے اور مجلس سے اٹھ گئے اور اس کو زندیق کہہ کر کے باہر گئے 3 مرتبہ۔ تو یہ کیا مطلب ہے؟ اس سے بتانا چاہتے ہیں کہ ائمہ حدیث بدعتیوں کے ساتھ سخت رویہ رکھتے تھے، اور اسی روایت میں بدعتیوں کا رویہ دکھ رہا ہے کہ وہ اہل حدیث کو برا کہتے ہیں، اصحاب سوء کہا۔ امام ابو عثمان صابونی کہتے ہیں میں نے امام حاکم کو سنا، ابو عبداللہ الحاکم کو یقول، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سمعت ابا نصر احمد بن سہل الفقیہ ببخارا یقول سمعت ابا نصر بن سلام الفقیہ یقول لیس شیء، ابو نصر الفقیہ یہ بھی ایک بہت بڑے امام ہیں، تو ان سے سنا گیا وہ کہتے تھے لیس شیء اثقل علی اہل الالحاد، اہل الحاد جو ملحد قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ملحد لوگ، ان لوگوں کے اوپر یا ان کے دلوں پر کوئی بھی چیز بھاری نہیں ہے، ولا ابغض الیہم، اور نہ سب سے زیادہ مکروہ اور مبغوض ہے، کس سے؟ من سماع الحدیث، حدیث سننے سے زیادہ بھاری، حدیث سننے سے جتنی زیادہ نفرت ان کو حدیث سننے سے ہے اتنی کسی چیز سے نہیں، کوئی چیز ان کے دلوں پہ بھاری نہیں ہے جتنی بھاری حدیث کو سننے والی بات ہے۔ وہ روایتی بے اسنادی، حدیث کو اسناد سے روایت کرنا ان کے لیے بہت بھاری کام ہے، ان کے لیے بہت مکروہ کام ہے، ان لوگوں کے لیے، اہل بدعت کے لیے۔ اہل الحاد کہہ رہے ہیں، وہ اہل بدعت بھی نہیں کہہ رہے ان کو، سمجھے کہ نہیں؟
امام حاکم کہتے ہیں میں نے شیخ ابو بکر احمد بن اسحاق بن ایوب الفقیہ کو سنا کہ وہ ایک شخص سے مناظرہ کر رہے تھے، تو شیخ ابو بکر نے کہا کہ حدثنا فلان. اب دیکھیں ابو بکر احمد بن اسحاق الفقیہ یہ نیساپور کے اور وہ تھے، امام تھے، اور 258 میں پیدا ہوئے. حدیث اور فقہ کو انہوں نے کافی سیکھا اور بڑے امام بنے. طلب علم میں انہوں نے سفر کیا عراق اور حجاز وغیرہ کا، اور ان سے روایت بیان حاصل کی ابو بکر اسماعیلی اور حاکم وغیرہ بہت سارے علماء نے. اور علماء کہتے ہیں، محمد بن حمدون کہتے ہیں ما رأیت فی مشائخنا، میں نے اپنے اساتذہ میں نہیں دیکھا احسن صلاۃ منہ، ان سے اچھی صلاۃ پڑھنے والا، نماز کو ادا کرنے میں ان سے اچھا میں نے نہیں دیکھا. وَكَانَ لَا يَدَعُ أَحَدًا يَغْتَابُ فِي مَجْلِسِهِ، اپنی مجلس میں کسی کی بھی غیبت نہیں کیا کرتے تھے. ان کی کتابوں میں کتاب الایمان، کتاب القدر وغیرہ، فضائل خلفاء اربعہ اور فقہ وغیرہ میں ان کی بہت مصنفات ہیں. کس کی؟ ابو بکر احمد بن اسحاق الفقیہ کی. تو ابو بکر احمد بن اسحاق الفقیہ یہ جو امام ہیں، ان کے 342 میں ان کا انتقال ہے. ابو بکر احمد بن اسحاق الفقیہ کا یہ کسی شخص سے مناظرہ کر رہے تھے، پڑ گیا ہوگا موقع، تو انہوں نے مناظرے کے دوران حدیث بیان کر دی، حدثنا فلان قال، حدیث بیان شروع کر دی. تو جیسے حدثنا فلان کہا تو اس آدمی نے جس سے مناظرہ چل رہا اس نے کہا کہ دعنا من حدثنا، ارے ہٹاؤ یہ حدثنا کیا بیان کرتے ہو. سمجھ آئی بات؟ کیونکہ محدثین تو حدیث ڈائریکٹ آج کے زمانے ہماری طرح نہیں بیان کرتے تھے انما الاعمال بالنیات، نہیں. قال حدثنا البخاری قال حدثنا فلان قال الحمیدی قال حدثنا فلان، اس طریقے سے پوری روایتیں سند سے بیان کرتے تھے. تو جیسے ہی انہوں نے حدثنا کہہ کے روایت بیان کرنا چاہیے تو اس نے کہا کہ دعنا من حدثنا، ہٹاؤ یہ حدثنا، حدیث کیوں لاتے ہو بیچ میں؟ الی متی حدثنا، کہاں تک حدثنا کہو گے، کب تک حدثنا کہو گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی بدعتی کی پہچان ہے کہ وہ حدثنا یعنی حدیث کی سند سننے سے ہی نفرت کرتا ہے، اس کے کانوں پہ بھاری ہے، اس کے دل پہ بوجھ پیدا ہو جاتا ہے، گرانی گزرتی ہے اس کے جب سنتا ہے حدیث کے الفاظ کو، سند کو یا حدیث کو. فقال له الشیخ، تو ابو بکر احمد بن اسحاق الفقیہ نے کہا کہ قم یا کافر، تو حدیث کا انکار کرتا، نکل یہاں سے، کھڑا ہو، کیونکہ حدیث کی اتنی بڑی توہین تو جو کفر ہے یہ. تو کہا کہ قم یا کافر، ہے کافر نکل یہاں سے. فلا یحل لک، تیرے لیے حلال نہیں، ان تدخل داری بعد هذا ابدا، آج کے بعد میرے گھر میں تو آ نہیں سکتا، حلال نہیں تیرے لیے میرے گھر، نکل میرے گھر سے. جہاں پر بیٹھے گھر پہ ہو سکتا ہے بات ہو رہی. تو مراد ہے کہ اپنی مجلس سے اٹھایا اور کہا کہ تو کافر ہو چکا ہے، توبہ کر، تو اس مجلس میں یہ جملہ بول کر کافر ہو چکا ہے، حدیث کا تو نے توہین کر دی. حدثنا کی توہین کرنا حدیث کی توہین، تو نکل، اور آج کے بعد تیرا گھر میرے لیے حلال نہیں ہے، میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا تو. ثم التفت الینا، پھر وہ کہتے ہیں ان کے امام حاکم کہتے ہیں کہ پھر یہ ہماری طرف متوجہ ہوئے. امام حاکم صاحب مستدرک کے استاذ ہیں یہ ابو بکر احمد بن فقیہ اسحاق الفقیہ، کہتے ہیں پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے، ہم بیٹھے تھے. وقال ما قلت لاحد قط لا تدخل داری الا هذا، میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی شخص کو اپنے گھر سے نہیں اٹھایا اور اپنے گھر میں داخل ہونے سے منع نہیں کیا کبھی بھی، سوائے اس کے. یعنی پہلی بار میں نے کسی کو اپنے گھر سے روکا ہے. آدمی گھر میں آنا منع نہیں کرتا، کوئی بھی آنا چاہے آ جائے، مہمان چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اگر کوئی حربی کافر جس ملک کے یا جس قبیلے سے مسلمانوں کی جنگ چل رہی ہے، اس قبیلے کا یا اس ملک کا کوئی ایک کافر شخص جو حربی ہے اور وہ جس کو قتل کر دینا بھی جائز ہے، اس حربی شخص اگر آ کر کے تم سے استجارہ کا پناہ طلب کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَجِرْهُ، اس کو پناہ دے دو اپنے گھر میں، حتی يسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ تم لوگ قرآن پڑھو گے تو اللہ کا کلام سنے گا. تو حربی کافر کو پناہ دینے کا حکم دیا گیا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے آج تک اپنے گھر سے کسی کو منع نہیں کیا سوائے اس کے، کیونکہ ان کو اتنا غضب آیا حدیث کے لیے، حدیث کا انکار، توہین کی اس نے. ہٹاؤ حدیث کو، حدثنا کو، کب تک حدثنا کہو گے؟ اس پر انہیں جلال آیا اور انہوں نے باہر نکال دیا اس کو. کہتے ہیں امام
صابونی سمعت الاستاذ ابو منصور محمد بن عبداللہ حمشاد العالم الزاہد یقول سمعت ابو القاسم جعفر بن احمد المقری الرازی یقول قرئ علی عبد الرحمن بن ابی حاتم وانا اسمع. کہتے ہیں ابو القاسم جعفر الرازی کہ عبد الرحمن بن ابی حاتم ابن ابی حاتم کے نام سے بہت مشہور محدث ہیں، جرح و تعدیل ان کی کتاب ہے تو اور ان کی تفسیر بھی ہے. تو وہ کہتے میں ان کے پاس تھا اور ان کے یہاں حدیث پڑھی جا رہی تھی ان کی مجلس میں. ابو القاسم الرازی کہتے ہیں کہ اب ابن ابی حاتم کے یہاں حدیث پڑھی جاتی تو میں سن رہا تھا، وانا اسمع، اور میں سن رہا تھا ان کے یہاں تو پڑھا جا کے سمعت ابی یقول، انہوں نے کہا، اب انہوں نے حدیث پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا، یعنی انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں کہا ابن ابی حاتم نے، کیونکہ ابن ابی حاتم بھی امام ہے اور ان کے والد بھی امام ہیں اور ان کے چچا ابو زرع رازی بھی امام ہے، بہت بڑے بڑے محدثین ہیں، یہ ائمہ جرح و تعدیل ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جس راوی کے بارے میں بول دیں ثقہ تو وہ ثقہ ہے، جس کو بولیں ضعیف تو وہ ضعیف ہے. عموماً ان کے اقوال بڑے ہی مضبوط ہوتے ہیں اور یہ بڑے متشددین ہیں، جلدی ثقہ بھی نہیں کہتے کسی کو. ابو زرع رازی اور ابو حاتم رازی ابن عبد الرحمن کے والد، تو ابو حاتم رازی اور ابو زرع رازی اتنے بڑے امام جرح و تعدیل ہیں کہ متشدد ہوتے ہیں. یہ لوگ کسی کو جلدی ثقہ نہیں کہیں گے اور جس کو ثقہ بول دیا وہ فائنل ہے، وہ نکل گیا، پاس ہو گیا، وہ سمجھے کہ نہیں. تو یہ کہتے ہیں عبد الرحمن بن ابی حاتم کہتے ہیں کہ میرے والد کو میں نے سنا، اور مراد لیتے ہیں اپنے باپ ابو محمد بن ادریس الحنظلی کو. تو یعنی ابن ابی حاتم کہتے ہیں میں نے اپنے باپ ابو حاتم رازی کو جو امام ہیں ان کو سنا، یقول فرماتے تھے علامت اہل البدع، اہل بدعت کی علامت ہے کیا؟ الوقیعۃ فی اہل الاثر، اہل اثر اور اہل الحدیث کی شان میں داخل ہونا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کی بے عزتی کرنا، سمجھے کہ نہیں؟ وقع فی کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کی عزت میں داخل، مطلب اس کو برا بھلا کہنا اس کو. اچھا، وعلامت الزنادقہ، اور ملحدوں اور بددینوں اور زندیقوں کی علامت ہے تسمیتہم اہل الاثر حشویہ، وہ اہل الاثر جو اثر اور حدیث کی پیروی کرتے ہیں ان کو حشویہ کہیں، حشویہ نام رکھیں. تو جو شخص اہل الحدیث کو حشویہ کہے وہ ملحد اور زندیق ہی ہے. یریدون بذالک ابطال الآثار، ان لفظوں کے ذریعے وہ آثار نبوی کو، آثار سلف کو باطل قرار دینا چاہتے ہیں. وعلامت القدریہ، تقدیر کا انکار کرنے والے قدریہ معتزلہ کی علامت کیا؟ یہ ابو حاتم رازی کا کلام چل رہا ہے کہ قدریہ کی علامت ہے تسمیتہم اہل سنہ مجبرہ، وہ اہل سنت کو جبریہ کہتے ہیں. تقدیر کا انکار کرنے والا اہل سنت کو جو کہ تقدیر ثابت مانتے ہیں، تو اہل سنت کو تقدیر ثابت ماننے کی وجہ سے جبریہ کہتے ہیں کہ یہ جبریہ ہیں. وعلامت الجہمیہ، اور جہمیہ کی علامت ہے کہ وہ اہل تسمیتہم اہل سنہ مشبہہ، وہ اہل سنت کو مشبہہ کہتے ہیں کیونکہ وہ صفات کے انکار کی وجہ سے تشبیہ کی وجہ کا نام لیتے ہیں. اور علامت الرافضہ، شیعوں رافضیوں کی علامت ہے، کسی کے رافضی ہونے کی علامت ہے تسمیتہم اہل الاثر نابتہ و ناصبہ، وہ اہل اثر اور اہل الحدیث کو نابتہ، نئے زمانے کے نیا فرقہ، نابتہ مطلب نئی پود، نابتہ مانے نئی پود، نئی پود قرار کا نام لیں گے، نئے اگائے ہیں یہ لوگ، ان کا کوئی وہ تھوڑی وجود پرانا. اور ناصبہ کہیں، ناصبی کہتے ہیں یہ اہل الحدیث کو کہ یہ اہل بیت کے خلاف نفرت رکھنے والے اور بغض رکھنے والے قرار دیتے ہیں. تو یہ علامتیں بتائی ہیں امام ائمہ اہل حدیث نے کہ یہ اہل بدعت کی الگ الگ علامتیں ہیں، کہ اہل بدعت کی عمومی علامت کہ اہل الحدیث کو برا کہنا، زندیق کی علامت جو ملحد ہو، جس کو جو دین سے کوئی مطلب نہ ہو، وہ اہل الحدیث کو حشویہ کہے گا. قدریہ کی علامت تقدیر آپ ثابت کرے آپ کو جبری کہے گا، اور جہمیہ کی علامت آپ صفات ثابت کیجیے آپ کو مشبہ کہے گا. رافضہ کی علامت وہ آپ کو ناصبی کہے گا. تو قلت وکل ذلک عصبیۃ، میں کہتا ہوں، یعنی مصنف امام صابونی کہتے ہیں، میرا کہنا ہے کہ اس ساری کی ساری باتیں جو یہ بیان کی گئی ہیں اہل بدعت کی طرف سے، یہ اہل بدعت کا جو طریقہ یہ عصبیت، تعصب ہے، تعصب پر مبنی ہے. یہ تعصب میں کہتے ہیں یہ لوگ ولا يلحق اہل السنت الا اسم واحد، اہل سنت کو نہیں لگتا کوئی بھی ان ناموں میں سے کوئی نام سوائے ایک نام کے. وہ کیا ہے؟ وہو اصحاب الحدیث. اہل سنت کو ایک ہی نام لگتا ہے اور وہ ہے
اصحاب الحدیث، یعنی جو اہل سنت والجماعت ہیں ان کے لیے اگر کوئی دوسرا نام آپ دینا چاہیں تو ان کو اصحاب الحدیث ہی کہہ سکتے ہیں. باقی مشبہہ کہنا، ناصبی کہنا، جبری کہنا، حشوی کہنا یا کچھ بھی اور دوسرے نام دینا، یہ کوئی نام ان کے حق میں صحیح نہیں ہے. تو پتہ چلا امام صابونی اہل السنہ والجماعہ کو اہل الحدیث کے لفظ سے یاد کرتے ہیں، اسی لیے انہوں نے نام رکھا عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث. قلتو، اور میں کہتا ہوں، انا رأیت اہل البدع فی هذه الاسماء التي لقبوا بها اہل السنہ، میں نے دیکھا ہے کہ اہل بدعت کو، یہ اہل بدعت جو اہل سنت کو یہ غلط نام اور لقب دے رہے ہیں، تو میں نے دیکھا، میں سمجھتا ہوں کہ سلکوا معہم مسلک المشرکین، ان لوگوں نے اہل سنت کے ساتھ وہی کام کیا جو مشرکین نے اللہ کے نبی کے ساتھ کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِنَّهُمْ اقْتَسَمُوا الْقَوْلَ فِيهِ، کیونکہ ان لوگوں نے آپس میں بانٹ رکھے تھے کئی ایک نام بولنے کے لیے اللہ کے نبی کے حق میں. فَسَمَّاهُ بَعْضُهُمْ سَاحِرًا، بعض نے کہا جادوگر ہے، وَبَعْضُهُمْ كَاهِنًا، بعض نے کہا یہ جو ہے یہ جو کیا نام ہے کاہن ہے، غیب کی خبریں دینے والا ہے. بعضهم شاعراً، بعض نے اللہ کے نبی کو شاعر کہا. بعضهم مجنوناً، بعض نے کہا کہ یہ دماغی مریض ہے، مجنون ہے. بعضهم مفتوناً، بعض نے کہا یہ فتنے میں پڑ گیا ہے، مفتون ہے. بعضهم مفتریاً مختلقاً کذاباً، بعض نے کہا کہ افطرا پردازی کرنے والا، جھوٹ بولنے والا کذاب ہے. الگ الگ نام لقب اللہ کے نبی کو دیے تھے. وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مِن تِلْكَ الْمَعَائِبِ بَعِيدًا بَرِيئًا، اور جب کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام عیوب سے، ان تمام ناجائز القاب سے دور تھے، بری تھے. وَلَمْ يَكُنْ إِلَّا رَسُولًا مُصْطَفَى نَبِيًّا، اور آپ نہیں تھے مگر صرف مصطفیٰ، نبی اور رسول. فرمایا اللہ تعالیٰ نے انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھیے غور کیجئے کیسے ان لوگوں نے آپ کو الگ الگ مثالوں سے مثالیں دے دے کر کے نام پیش کیے ہیں. فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، یہ گمراہ ہیں، ان کو یہ راستہ نہیں پا سکتے. كذلك المبتدعہ، ایسے ہی اہل بدعت ہیں. اہل بدعت بھی خذلہم اللہ، اللہ ان کو رسوا کرے. اقتسموا القول فی حملۃ اخبارہ، انہوں نے بھی الگ الگ القاب بانٹ لیے اسی نبی مصطفیٰ کی خبر کو اور حدیث کو نقل کرنے والوں کے حق میں. مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام دیے الگ الگ، اور ان بدعتیوں نے اللہ کے نبی کی خبریں اور حدیثیں نقل کرنے والے محدثین کو نام دیے الگ الگ. کتنی پیاری تقسیم لا رہے ہیں مصنف. وَنَقَلَتِ آثَارِهِ، اللہ کے نبی کے آثار کو نقل کرنے والے. وَرُوَاتِ أَحَادِيثِهِ، آپ کی حدیثوں کو روایتیں بیان کرنے والے محدثین. الْمُقْتَدِينَ بِسُنَّتِهِ، جو آپ کی سنت کی اقتداء کرتے ہیں، ان کو کیا نام دیے ان لوگوں نے؟ فَسَمَّاهُمْ بَعْضُهُمْ حَشَوِيَّةً، بعض نے حشویہ کہا. بعضهم مشبہہ، بعض نے مشبہہ کہا. بعضهم نابتہ، بعض نے کہا یہ نابتہ نئی پود نئے نئے نکل آئے کل سے، انگریزوں کے زمانے سے، ہمارے یہاں انگریزوں کے زمانے سے نکل آئے. بعضهم ناصبہ، بعض نے ان کو ناصبی اور اہل بیت سے دشمنی کرنے والا، گستاخ رسول کہہ لیجئے، گستاخ اولیاء کے الفاظ یہی ہے، گستاخ اہل بیت کہا. ناصبہ کا مطلب گستاخ اہل بیت. وہ بعضهم جبریہ، بعض نے جبریہ کہا. تو اہل بدعت نے بھی حاملین حدیث کو اپنے اپنے طریقے سے الگ الگ نام دینا، ناموں کو بانٹ لیا اور نام دے دیے. ویسے ہی جیسے مشرکین نے صاحب حدیث، قائل حدیث، صاحب اللہ کے نبی کو جنہوں نے جیسے نام دیے مشرکین نے، ویسے اللہ کے نبی کے متبعین اور حاملین حدیث کو اہل بدعت نام دیے. یہ اس طرح سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ یہ میرا خیال ہے، میں دے رہا ہوں اس کو. فرماتے وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ عِصَامَةٌ مِّنْ هَذِهِ الْمَعَائِبِ بَرِيَّةٌ، اور اصحاب الحدیث جو ہیں ان تمام عیوب سے پاک ہیں، بری ہیں. نقیۃ زکیۃ تقیہ، بالکل پاک صاف ستھرے پاک باز ہیں اور نیک ہیں. وَلَيْسُوا إِلَّا أَهْلَ السُّنَّةِ الْمُضِيَّةِ، اور یہ لوگ نہیں ہیں مگر اہل سنت، اور ایسی سنت والے جو روشن ہے. والسیرت المرضیہ، ان کی سیرت بھی اور سلوک بھی سب کی نظر میں مرضی اور اطمینان کا باعث ہے، اور سب اس سے راضی ہیں. والسبل السویہ، ان کے طریقے اور طور طریقے ان کے سیدھے ہیں.
والحجج البالغۃ القویہ، ان کی جو دلیلیں ہیں اور جن دلیلوں سے یہ بات کرتے ہیں وہ بڑی ہی طاقتور ہیں. قد وفقہم اللہ جل جلالہ لاتباع کتابہ، اہل الحدیث کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی اتباع کریں. ووحیہ وخطابہ، اللہ کی وحی کی، اللہ کے خطاب کی، یہ اللہ کا خطاب ہے، اللہ نے خطاب کیا ہے اس کلام کے ذریعے، اس کی پیروی کریں. والاقتداء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اخبارہ، اور اللہ کے رسول کی ان کی خبروں اور حدیثوں میں اقتداء کریں. التی امر فیہا امتہ بالمعروف، جن حدیثوں میں اللہ کے نبی نے اپنی امت کو معروف کا حکم دیا ہے کہ اچھی معروف بات کہیں، من القول والعمل، قول و عمل کے باب میں اچھی بات. وزجرہم فیہا عن المنکر، اور آپ نے ان احادیث میں منکرات سے روکا اور ڈانٹا اور پھٹکارا ہے. واعانہم علی التمسک بسیرتہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے، اہل السنہ کی، اہل الحدیث کی، کہ وہ اللہ کے نبی کی سیرت کو مضبوطی سے پکڑیں. والاہتداء بملازمت سنتہ، اور آپ کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ کے اور لازم پکڑتے ہوئے ہدایت حاصل کریں. وشرح صدورہم لمحبتہ، اور اہل الحدیث کے دلوں کو اللہ نے کشادہ کر دیا اللہ کے نبی کی محبت کے لیے. ومحبت ائمۃ شریعتہ، اور اللہ کے نبی کی اللہ تعالیٰ کی شریعت کی کہ جو ائمہ شریعت ہیں، جنہوں نے شریعت کو سمجھایا، ان کی محبت. وعلماء امتہ، اور امت کے علماء کی بھی محبت ان کے دلوں میں زیادہ پائی جاتی ہے. ومن احب قوما، اور جو شخص جس قوم سے اور جن لوگوں سے محبت کرے گا، فہو منہم، وہ انہی میں سے ہوگا. اہل الحدیث اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے، تابعین سے، ائمہ سے، تو انشاءاللہ یہ انہی کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن، یوم القیامہ. بحکم قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بحکم المرء مع من احبہ، کہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. وإحدى علامات اہل السنہ، اہل سنت کی بھی علامات سن لیجئے کہ کہتے ہیں کہ ایک علامت اہل سنت کی ہے کہ حبہم لأئمۃ السنہ وعلمائہا، کہ وہ سنت کے جو ائمہ ہیں، حدیث کے جو ائمہ ہیں اور حدیث کے جو علماء ہیں، علماء حدیث، ائمہ حدیث، وانصارہا، حدیث کی مدد کرنے والے انصار حدیث، یعنی حدیث پر عمل کرنے، حدیث کا دفاع کرنے والے. واولیائہا، اور سنت سے محبت کرنے والے، سنت کو پھیلانے والے، ان سے محبت کرتے ہیں. اہل سنہ کی علامت ہے کہ سنت کی وجہ سے جو شخص حدیث اور سنت سے جڑا ہے اس سے محبت کرتے ہیں. وبغضہم لأئمۃ البدع، اور اہل سنت کی یہ بھی علامت ہے کہ وہ اہل بدعت کے اماموں سے نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں. الذین یدعون الی النار، جو آگ اور جہنم کی طرف بلاتے ہیں. ویدلون اصحابہم علی دار البوار، اور اپنے لوگوں کو جہنم کی طرف لے جانے کی رہنمائی کرتے ہیں. وقد زین اللہ قلوب اہل السنہ، اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا، روشن کر دیا اہل سنت کے دلوں کو. ونورہا، اور مزید روشنی ڈال دی، نور پیدا کر دیا ان کے دلوں میں. بحب علماء السنہ، اہل سنت کے یعنی حدیث کے علماء کی محبت کا نور ڈال دیا. فضلا منہ جل جلالہ منا، یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل اور اکرام اور انعام ہے. امام حاکم صاحب مستدرک، جو ان کے استاذ ہیں امام صابونی کے، کہتے ہیں ہمیں خبر دی امام حاکم ابو عبداللہ حافظ نے، اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمیں سب کو جنت میں داخل کرے. کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی، امام حاکم کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی محمد بن ابراہیم الفضل المزکہ نے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں احمد بن سلمہ نے. قرأ علینا ابو رجا قتیبہ بن سعید، ابو رجا قتیبہ بن سعید البغلانی، بڑے مشہور امام، قتیبہ بن سعید بن جمیل بن طریف البغلانی، بہت بڑے ثقہ امام ہیں. تو امام قتیبہ بن سعید کی کتاب تھی کتاب الایمان. کہتے ہیں امام قتیبہ بن سعید نے ہمارے سامنے اپنی کتاب پڑھی. فکان فی آخری، اس کتاب الایمان، ایمان کی کتاب، ایمان کے مسائل میں عموماً مرجئہ پہ رد ہے، تو اور سلف کے عقیدے کو ثابت کیا گیا. تو کہتے ہیں اس کتاب کے آخر میں جو بات تھی وہ یہ تھی، کیا؟ فَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ، کہ اگر تم دیکھو کسی آدمی کو، یحب، محبت کرتا ہے، کس سے؟ یا تو ابھی پیچھے تو گزرا مختصر میں کہ حدیث کے ائمہ سے، ائمہ سنت، علماء سنت سے، اب نام آ رہا ہے ان ائمہ حدیث کا. اگر تم دیکھو کسی بندے کو وہ محبت کرتا ہے، یحب سفیان الثوری، جو سفیان ثوری سے محبت کرتا ہو، مالک بن انس، اوزاعی، شعبہ، عبداللہ بن مبارک، ابو الاحوص، شریک، وکیع، یحییٰ بن سعید، عبد الرحمن بن مہدی، ان کے نام لیے. ان ائمہ حدیث سے جو محبت کرتا ہے، فعلم انہ صاحب سنہ، جان لو کہ وہ بھی سنت پہ چلنے والا سنی اور صاحب حدیث ہے، صاحب طریقہ ہے، طریقہ اہل سنت پہ چلتا ہے. قال احمد بن سلمہ،
احمد بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے، امام قتیبہ نے تو یہ نام دیے 7-8، فَأَلْحَقْتُ بِخَطِّي تَحْتَهُ، اسی کتاب کو جب میں نے لکھا اپنے ہاتھ، اپنے پاس لکھتے، پرانے زمانے میں لوگ اپنے ہاتھ میں پوری کتاب لکھ لیتے تھے اپنے پاس، تو میں نے اسی کے نیچے اپنے ہاتھ سے مزید نام بڑھا دیے کہ میں بھی کچھ ائمہ کا نام لکھ دوں. تو کہتے ہیں میں نے ملا دیے کچھ نام. کون سے؟ یحییٰ بن یحییٰ. یحییٰ بن یحییٰ یہ نیسابوری، پیچھے شروع میں نام آیا تھا، بڑے مشہور امام ہیں. میں نے نام بڑھائے ان کے ساتھ میں اس فہرست میں کون کون سے امام ائمہ حدیث کے؟ یحییٰ بن یحییٰ نیسابوری، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہوے. ٹھیک. فلما انتہا الی ھذا الموضع، تو اب یہاں آنے کے بعد کہتے ہیں کہ احمد بن سلمہ جب یہ بیان کرنے یہاں تک پہنچے تو نظر الینا اہل نیسابور، تو ہم اہل نیسابور تھے، ہماری طرف دیکھنے لگے. بھئی کچھ نام لیے، پھر مطلب گویا تم لوگوں میں بھی کچھ امام ہیں یا کچھ لوگ ہیں. وقال، اصل میں یحییٰ بن یحییٰ کا نام آیا، نیسابوری تھے، تو ہم لوگ نیسابوری بیٹھے ہوئے تھے ان کے ابو سلمہ کی مجلس میں، احمد بن سلمہ کی مجلس میں. تو 2-3 لوگوں کے نام لینے کے بعد کہتے ہیں جب یہاں پہنچے تو ہماری طرف دیکھا، اچھا یہ جو اہل نیسابور ہیں یتعصبون لیحییٰ بن یحییٰ، یحییٰ بن یحییٰ کے لیے بہت زیادہ ان کے ہاں ایک بہت جوش ہے، جذبہ تعصب کی حد تک پایا جاتا ہے. یہ لوگ یحییٰ بن یحییٰ نیسابوری بہت بڑے امام تھے. فقلنا لہ یا ابا رجاء ما یحییٰ بن یحییٰ، اچھا آپ ہی بتائیے یحییٰ بن یحییٰ کا کیا مقام ہے، کیا وہ امام نہیں ہے؟ تو کہا کہ قال رجل صالح، بہت نیک صالح انسان تھے، امام المسلمین. مطلب وہ تھوڑا سا طلبہ اور اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک مذاق، تھوڑا سا بیچ میں لطیفہ لانے کے لیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی یحییٰ بن یحییٰ، احمد بن حنبل، اسحاق بن ابراہیم الراہوی، ارے بھئی یہ لوگ تو یحییٰ بن یحییٰ کے بہت معتقد ہیں. تو کہا، تو ہم نے پوچھا آپ ہی بتا دیجئے کہ یحییٰ بن یحییٰ کا کیا مقام ہے؟ تو کہتے ہیں رجل صالح، امام المسلمین، مسلمانوں کے امام ہیں یہ. وہ اسحاق بن ابراہیم الراہوی امام، یہ بھی امام ہیں. وہ احمد بن حنبل اکبر ممن سمیتہم کلہم، اور امام احمد بن حنبل ان تمام جن کا نام میں نے سب سے بڑے امام ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ تو دیکھیں سب ائمہ حدیث ہیں، اور امام احمد کا ذکر کس جلال اور شان و شوکت سے کیا جا رہا ہے. اب یہ کہتے ہیں، میں مصنف جو امام صابونی ہیں کہتے ہیں وَأَنَا أَلْحَقْتُ بِهَؤُلَاءِ، اب میں نے ان لوگوں کے ساتھ میں نے کچھ بڑھا دیے ہیں کچھ نام اور. الذین ذکرہم قتیبہ، جن کو امام قتیبہ نے ذکر کیا تھا کہ اور کہا تھا کہ جس نے ان سے محبت کی وہ صاحب سنہ ہے. اور تو میں نے من ائمۃ اہل الحدیث، ائمہ اہل حدیث میں سے، جن الذین بہم یقتدون، جن ائمہ اہل حدیث کی اصحاب الحدیث اقتدا کرتے ہیں، وہ بہدیہم یہتدون، ان کے طریقے کو بھی اپناتے ہیں. ومن جملتہم ومتبعیہم وشیعتہم انفسہم یعدون، اور اپنے آپ کو اہل الحدیث، انہی اہل الحدیث کے من جملہ تعداد میں، ان کے متبعین میں، ان کے اپنوں میں شمار کرتے ہیں، ان کے شیعہ اور ان کے فرقے میں شمار کرتے ہیں جو اصحاب حدیث ہیں، جن اہل الحدیث کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر کے شمار کرتے ہیں ان میں سے. بلکہ وفی اتباع آثارہم یجدون، اور جن اہل الحدیث ائمہ حدیث کے آثار کی اتباع میں بہت زیادہ سنجیدہ رہتے ہیں. میں نے بھی بڑھا دیا ہے جماعتاً آخرین، اور لوگوں کی جماعت کو. مطلب یہ جو نام آ رہے ہیں اہل الحدیث کے، میں نے بھی کچھ بڑھائے ہیں. کون ہیں امام صابونی کی نظر میں؟ منہم محمد بن ادریس الشافعی المطلبی. امام شافعی کا ذکر یہاں نہیں آیا تھا نا، کیونکہ امام قتیبہ نے جو ہے امام مالک کا ذکر کیا تھا، سفیان اور مالک اور اوزاعی اور شعبہ میں ابن مبارک، اور رک گئے پھر کچھ اور لوگوں کا نام لے کے. اور انہوں نے جو ہے احمد بن سلمہ نے امام یحییٰ بن یحییٰ اور احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ کا نام لے لیا. تو ائمہ اربعہ میں سے 2 تو آ گئے. کہتے ہیں میں نے بڑھایا، کیونکہ ویسے بھی یہ امام صابونی فقہی طور پہ شافعیہ کی طرف منسوب ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے جو اس میں بڑھایا کون کون لوگوں کو؟ محمد بن ادریس الشافعی المطلبی، الامام المقدم، سب سے اعلیٰ مقام والے امام، والسید المعظم، تھوڑا سا چونکہ شافعی ہیں تو زیادہ القاب لا رہے ہیں کہ العظیم المنہ علی اہل الاسلام والسنہ، جن کا احسان سارے اہل اسلام پر بڑا عظیم ہے، اہل سنت پر بڑا عظیم ہے. الموفق، اللہ کی طرف توفیق یافتہ، الملقن، الملہم، المسدد، اللہ نے ان کو اپنی خاص الہام سے اور توفیق سے نوازا تھا. الذی عمل فی دین اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے اللہ کے دین میں اور اللہ کے رسول کی سنت کے سلسلے میں، اور اس کی من النصر لہما والذب عنہما، اللہ کے دین اور اللہ کے نبی کی سنت کی تائید میں اور نصرت میں اور ان کی طرف سے دفاع میں جس انسان نے جو کام کیا امام شافعی نے، ما لم يعمل احد من علماء عصرہ، وہ اتنا کام ان کے زمانے کے علماء میں سے کسی نے نہیں کیا.
ومن بعدہم اور جو بعد میں آئے. تو یہ انہوں نے امام شافعی کی تھوڑا تعریف زیادہ اپنے طرف سے کر دی. تو امام شافعی کو بڑھایا. ومنہم اور انہی میں سے الذین کانوا قبل الشافعی، شافعی سے پہلے جو لوگ تھے میں ان کو بڑھا رہا ہوں مزید. کہتے ہیں ان میں سے کون ہے؟ کسعید بن جبیر والزہری والشعبی والتیمی، سلیمان بن طرخان التیمی. اور ان کے بعد کون تھے؟ کاللیث بن سعد المصری والاوزاعی والثوری، اب وہ کچھ ریپیٹ بھی ہو رہے ہیں. وسفیان بن عیینہ الہلالی وحماد بن سلمہ وحماد بن زید بن درہم ویونس بن عبید وایوب سختیانی وابن عون ونظرائہم، اور انہی کے زمانے کے اور لوگ. ومن بعدہم اور ان کے بعد اور لوگوں کو بڑھاتا ہوں، مثل یزید بن ہارون، عبد الرزاق، یہ عبد الرزاق بن حمام الصنعانی وجریر بن عبد الحمید. اور ان کے بعد مزید آتے ہیں محمد بن یحییٰ الزہلی، محمد بن اسماعیل البخاری، مسلم بن حجاج القشیری، یہ سب ائمہ کتب ستہ آ رہے ہیں. ابو داؤد السجستانی، ابو زرعہ الرازی، ابو حاتم الرازی یہ بھی گزرے، و ابنہ عبد الرحمن بن ابی حاتم، و محمد بن مسلم بن وارہ، محمد بن اسلم طوسی، عثمان بن سعید الدارمی، و محمد بن اسحاق بن خزیمہ ابن خزیمہ. یہ بڑے بڑے سب ائمہ حدیث ہیں. بولے یہ سب وہ لوگ ہیں جن سے انتساب کرنا اصحاب حدیث اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں. فرمایا ابن خزیمہ کا تھوڑا سا تعارف دینے مزید، الذی کان یدعی امام الائمہ، ابن خزیمہ کو اپنے زمانے میں امام الائمہ کہا جاتا تھا. ولعمری، یہ طریقہ ہے اہل عرب کا کہ میری جان کی قسم، مطلب زندگی کی قسم، مطلب ایک طرح قسم سے مراد قسم سے ہے، یہ لغو لفظ ہے، اس کو یمین لغو کہتے ہیں. قسم سے کان امام الائمہ فی عصرہ وقتہ، وہ اپنے زمانے میں امام الائمہ ہی تھے حقیقت میں ابن خزیمہ. اور ابن خزیمہ کو یہ لوگ، اب نام لاسٹ میں دو آئے، عثمان بن سعید دارمی اور ابن خزیمہ. موجودہ زمانے میں یہ جو جہمیہ ہیں، یہ دیوبندی، بریلوی اور ماتریدی اور اشعری، یہ لوگ ان اماموں کو تو اتنا زیادہ نفرت کرتے ہیں، تکفیر کرتے ہیں. امام الجہمیہ اس زمانے کا 20ویں صدی اور زمانے حاضر کا سب سے بڑا جہمی امام محمد زاہد کوثری، استنبولی، ترکی، ماتریدی، حنفی، جس پہ امام اہل الحدیث امام عبد الرحمن بن یحییٰ المعلمی نے رد کیا. یہ زاہد کوثری، محمد زاہد کوثری ان کی تکفیر کرتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، ان کی کتابیں ان لوگوں کی قلعی کھولنے کے لیے، ان کو جہمیہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں. عثمان بن سعید دارمی نے الرد علی بشر المریسی، نقض الدارمی علی المریسی بڑی مشہور کتاب ہے، صاحب نقض. اور محمد بن اسحاق بن خزیمہ کتاب التوحید اور بہت ساری کتابیں ان کی بہت مشہور امام ہیں. تو ان کے بعد وہ ابی ایوب و ابی یعقوب اسحاق بن اسماعیل البستی و جدی من قبل ابویہ، اور میرے دونوں دادا اور نانا، میرے باپ کی طرف سے بھی میری ماں کی طرف سے. امام صابونی کہتے ہیں میری ماں کے سلسلے کے بھی دادا یعنی نانا، جد کہتے ہیں عربی زبان نانا کو بھی دادا کو بھی، تو میرے نانا بھی اور میرے دادا بھی دونوں ائمہ حدیث میں سے ہیں. کون؟ ابو سعید یحییٰ بن منصور الزاہد الہروی و عدی بن حمدویس صابونی و ولدہ، اور اصل میں یہ چوتھے طبقے کے دادا ہیں. ان کے بعد کے جو ان کے پردادا ہوئے، بعد والے بچے، دو بچے، وہ سیفی السنہ، سنت کی تلواریں ہیں. وہ کون؟ ابو عبداللہ الصابونی اور ابو عبد الرحمن الصابونی وغیرہم من ائمۃ السنہ الذین کانوا متمسکین بہا. ان کے علاوہ اور بھی ائمہ سنہ ہیں جو سنت اور حدیث کے متمسک تھے، ناصرین لہا، اس کی مدد کرنے والے تھے، داعین الیہا، اس کی طرف دعوت دینے والے تھے، دالین علیہا، اس کی طرف رہنمائی کرنے والے تھے. وہذہ الجمل التی اثبتھا، یہ من جملہ چند جو باتیں میں نے یہاں ثابت کی ہیں فی ھذا الجزء، اس کتاب میں. اب لاسٹ باتیں آ رہی ہیں، تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کتاب میں جو میں نے تھوڑی سی باتیں لکھ دی، اس کی پوری کتاب میں، کانت معتقد جمیعہم، ان تمام اماموں کا عقیدہ تھا. یہ جو عقیدہ میں نے نقل کیا ہے، یہ ان تمام اماموں کا، ائمہ حدیث جن کا ذکر آیا، ان کا عقیدہ تھا. لم یخالف فیہا بعضہم، ان میں سے کسی نے بھی ان کی مخالفت نہیں کی. ان عقیدے کے مسائل میں کسی نے کسی کی مخالفت نہیں کی، اجماعی عقیدہ تھا. بل اجمعوا علیہا کلہا، اس تمام عقیدے کی تمام باتوں پر ان ائمہ کا اجماع ہے. واتفقوا مع ذلك علی القول، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا اتفاق اس بات پر ہے بقہر اہل البدع،
اہل بدعت کو کچلنے کا، کہ اہل بدعت کو اگر ملے تو ان پر رد کرو، مطلب کچلو یعنی ان پر رد کرو، اہل بدعت کو رد کرو، وَإِذْلَالِهِمْ ان کی قلعی کھولو، ان کو رسوا کرو، وَإِخْزَائِهِمْ ان کی بےعزتیاں کرو، وَإِبْعَادِهِمْ ان کو دور بھگاؤ، وَإِقْصَائِهِمْ اپنے سے ہٹا کے دور کرو، وَالتَّبَاعُدِ مِنْهُمْ ان سے دور رہنے کی یہ لوگ نصیحتیں اور وصیت کیا کرتے تھے، وَمِن مُصَاحَبَتِهِمْ وَمُعَاشَتِهِمْ ان کے ساتھ صحبت اختیار کرنے سے دور رہنے کی بات کرتے، ساتھ رہنے سے منع کرتے تھے، وَالتَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمُجَانَبَتِهِمْ اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں ان بدعتیوں کو چھوڑ کر کے، ان کو چھوڑنے کو اللہ کی محبت اور تقرب کا ذریعہ سمجھیں۔ قال الاستاذ الامام، اب یہاں جو بعد کے شاگرد ہیں جنہوں نے یہ کتاب نقل کی، وہ امام صابونی کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے استاذ امام صابونی فرماتے تھے وَأَنَا بِفَضْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، میں، امام صابونی کہتے ہیں میں اللہ کے فضل و کرم سے متبع لآثارہم انہی ائمہ کے اثر اور طریقے پہ چل رہا ہوں۔ ائمہ حدیث کی دو باتیں بیان کی یہاں پہ، ایک بات تو بیان یہ کی گئی کہ ان تمام اماموں کا یہ عقیدہ تھا جو میں نے لکھا ہے، یہ عقیدہ جو میں نے لکھا ہے یہ ان تمام اماموں کا عقیدہ تھا، اس عقیدے کے سب اس پہ متفق ہیں، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے، سب اجماعی مسئلہ ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے امام اس عقیدے کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ نصیحت کرتے تھے کہ بدعتیوں کو نہیں چھوڑنا، بدعتیوں پہ رد ضرور کرنا، ان کو رسوا کرنا، ذلیل کرنا، دور کرنا، بھگانا، اور ان کی صحبت سے دور رہنا، اور ان کو چھوڑنے کو، ان سے دور رہنے کو اللہ کا تقرب سمجھنا۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو عقیدہ اور دوسرا اہل بدعت کی مخالفت۔ تو امام صابونی کہتے ہیں انا بحمد اللہ وفضلہ، اللہ کے فضل و کرم سے میں انہی ائمہ کے طریقے پہ چل رہا ہوں، مستضیون بانوارہم ان کے نور کو جو روشنی انہوں نے ہمیں بخشی ہے اپنے اس منہج کی، اس سے میں روشنی پکڑتا ہوں، ناصح اخوانی میں اپنے بھائیوں اور دوستوں کی خیر خواہی کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، واصحابی اور نصیحت کرتا ہوں اپنے طلبہ کو اور اپنے ساتھ رہنے والوں کو، اللہ یزیغوا عن منارہم کہ ان علماء اور ائمہ حدیث کے منار اور روشن کرنے والے مینارے سے دور نہ رہیں، ولا یتبعوا غیر اقوالہم اور ان کے اقوال کو چھوڑ کر کے کسی اور کی پیروی نہ کریں، ولا یشتغلوا بہذہ محدثات من البدع اور یہ جو نئی نئی بدعتیں آ گئی ہیں ان بدعتوں کی میں مشغول نہ ہوں، التی اشتہرت فیما بین المسلمین مسلمانوں میں جو ظاہر ہو گئی ہیں، پھیل گئی ہیں بدعتیں، وظہرت وانتشرت اور بہت ظاہر ہو چکی ہیں، پھیلی پڑی ہیں، ولو جرت واحدت من علی لسان واحد فی عصر اولئک الائمہ لہجروا اگر ان میں سے کوئی بھی ایک بدعت ان ائمہ حدیث کے زمانے میں اگر کسی کی زبان پہ، کسی شخص کی زبان پہ ایک بدعت جاری ہو جاتی، کچھ بول دیتا ان بدعتوں میں جو آج پھیلی ہوئی ہیں، لہجروہ تو اس کو یہ چھوڑ دیتے اس بدعت کی وجہ سے، وبدعوہ بدعتی قرار دیتے ان میں جو آج کے زمانے میں ان کے زمانے میں وَلَكَذَّبُوهُ اور کذاب قرار دیتے اس کو، وَأَصَابُوهُ بِكُلِّ سُوءٍ مَكْرُوهٍ اور اس ہر برا سلوک کرتے جو جس کا یہ حقدار تھا، وَلَا يَغُرَّنَّ إِخْوَانِي حَفِظَهُمُ اللَّهُ میرے بھائیوں کو دھوکے میں نہ ڈال دے، اللہ ان کی حفاظت کرے، دھوکے میں نہ ڈال دے، کثرت اہل البدع اہل بدعت کی کثرت، اہل بدعت بہت زیادہ بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں پوری دنیا میں، تو ان کی کثرت آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے کہ پوری دنیا میں سواد اعظم تو ماتریدیوں کا اور اشریوں کا ہے، یہ دھوکے میں نہ ڈال دے ان کی کثرت، ووفور عددہم اور تعداد کی کثرت، فإن ذلک من امارات اقتراب الساعہ یہ تو قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے، اذ رسول صلی اللہ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قال کیونکہ اللہ میرے رسول مصطفیٰ نے فرمایا ان من علامات الساعة واقترابها قیامت کی نشانی اور اس کے قریب آنے کی علامت یہ ہے ان یقل العلم کہ علم حقیقی، علم شریعت کا جو اصل علم ہے وہ کم ہو جائے گا، ویکثر الجہل اور جہالت بڑھے گی، علم کم ہوگا اور جہالت بڑھے گی، اور کہتے والعلم هو السنہ علم حقیقت میں سنت ہے، علم جو ہے وہ سنت کا علم ہے، حدیث کا علم ہی علم ہے، والجہل هو البدعہ اور جہالت تو بدعت ہے، تو بدعت جہالت ہے اور سنت علم ہے، ومن تمسک اليوم بسنت رسول اللہ اور جو آج کی تاریخ میں 449 میں انتقال ہے، 420 میں 440 430 کے زمانے میں کہہ رہے ہیں، جو آج کے دن میں آج کے زمانے میں اللہ کے رسول کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے گا
وعمل بها اور اس پہ عمل کرے گا، واستقام علیہا اور اس پر استقامت برتے گا، قائم و قائم رہے گا، جمع رہے گا، ودعا بالسنت الیہا اور اسی کی طرف دعوت بھی دے گا، سنت کی طرف دعوت بھی دے گا، سنت کے طریقے پہ رہتے ہوئے، کان اجرہ اوفر اس کا اجر بڑا عظیم ہوگا، بہت بڑا ثواب ملے گا اس کو، وہ اکثر اور من اجر من جرا علی هذه الجملہ اس عقیدے پہ جو لوگ چل کر کے آئیں جن کا نام ہم نے بیان کیا پیچھے کے ائمہ، ان لوگوں سے بھی زیادہ اجر ملے گا۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد اور یہ جو ائمہ نکل کر کے پیچھے جن کا ذکر گزرا، ان لوگوں سے زیادہ آج کے زمانے کے شخص کو اسی عقیدے پر چلنے پر اجر ملے گا۔ امام یہ کہنا چاہتے ہیں، کیوں؟ ابھی اس کی وجہ آئے گی۔ خاص کر فی اوائل اسلام والملہ، جو لوگ اوائل اسلام میں تھے، اسلام کے شروع زمانے میں تھے، ملت کے شروع زمانے میں، حتیٰ کہ صحابہ، اذ رسول المصطفیٰ قال صلی اللہ علیہ وسلم لہو اجر 50، کہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے بڑی مشہور کہ بعد کے زمانے میں جب فتنوں کا دور آئے گا تو اس زمانے میں سنت پر قائم رہنا، امر بالمعروف کرنا اور دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑ لینا، آگ کا انگارہ پکڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا، تو سنت پر عمل کرنا بھی بڑا مشکل ہوگا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت جو بندہ عمل کرے گا اس کو 50 لوگوں کے عمل کے برابر اجر ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا کون سے 50؟ ہم میں سے؟ آپ نے کہا ہاں تم میں سے 50۔ تو اسی کو کہنا چاہتے ہیں فقیر 50 منہم قال نعم بل منکم، کہ کیا انہی لوگوں میں سے 50؟ نہ، بلکہ نہیں، آپ نے فرمایا تم میں سے 50 کے برابر اجر ملے گا۔ تو یہ انما قال ذالک لمن یعمل بسنتہ عند فساد دینہ، یہ بات اللہ کے نبی نے کہی تھی اس زمانے کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کریں جب دین خراب ہو جائے، امت خراب ہو جائے، امت میں فساد پھیل جائے، امت میں بدعتیں آ جائیں اور امت دین کے صحیح راستے ہٹ جائے، اس وقت سنت پر عمل کر لینا حقیقت میں 50 صحابہ کے برابر عمل کرنے کے برابر ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات ہم کہیں گے، یہاں پہ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ تفصیلی ہے کہ کیا صحابہ سے زیادہ کسی کا عمل ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ صحابہ کا تو چھوٹا سا مد بھی ہمارے احد پہاڑ سے برابر سے زیادہ ہے۔ تو یہاں پر اصل میں علماء نے پہلی چیز تو یہ کہ یہ حدیث جو ہے سنن کی روایت ہے، تو اس کے طرق ضعیف ہیں، تو کوئی بھی طریق، کوئی بھی سند اس کی صحیح نہیں ہے، لیکن بعض علماء نے اس کو کثرت طرق کی بنا پہ مطلب حسن قرار دیا ہے۔ ٹھیک، تو پہلے تو حدیث صحیح نہیں ہے یہ 50 صحابہ کے برابر عمل کی، اور اگر صحیح مان لیا جائے تو پھر اس کی مختلف توجیحات کی گئی ہیں۔ آخری چیز انشاءاللہ تھوڑا چلیے آئندہ ہفتے کر دیں گے، ویسے زیادہ نہیں ہے، بس دو چار صفحہ بچے، ایک دو صفحہ بچے ہیں یہاں، اس کے بعد آنے کے بعد دیکھتے ہیں بھی انشاءاللہ بھی تھوڑا 5-6 منٹ اور رک جائیے۔ تو اس کی اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو اس پر پھر توجیہ یہ ہے کہ جب ایک تو یہ کہ کثرت عمل سے فضیلت ثابت نہیں ہوتی، بعض اعمال پر زیادہ اجر مل جائے تو اس سے افضلیت ثابت نہیں ہوتی۔ تو صحابہ کی صحبت کی فضیلت تو بہت عظیم ہے، ٹھیک، لیکن بعض اعمال ایسے ہیں کہ بعض اعمال کی خاص کر بعض مخصوص حالات میں فضیلت بڑھ جاتی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے بعض زمانے میں، خاص کر فساد کے وقت میں، دین کے اسلام کے نقوش جب مٹ جائیں اس وقت سنت پر قائم رہنا واقعی معنی میں بہت بڑے اس کی بات ہے۔ تو یہ گویا جس طریقے سے اسلام بدا الاسلام غریباً وسیعود بدا غریباً کما بدا کے الفاظ ہیں کہ جیسے اسلام شروع میں غریب اور اجنبی اور بیچارہ بے کس و ناقص تھا، اجنبی تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، ویسے ہی اللہ نے فرمایا کہ یہ دین آگے کے وقت میں اجنبی ہو جائے گا، تو فتوبہ للغرباء اللہ کے نبی نے خوشخبری دی۔ تو گویا ایسے ہی اوقات میں بعض عمل پہ، بعض اوقات کی بنا پہ فضیلت ملتی ہے، اور اس سے کیا نام ہے شخص کی فضیلت نہیں ثابت ہوتی بلکہ عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے، اس سے کوئی کیا نام ہے بڑا مذائقہ نہیں ہے، لیکن اصلاً تو روایت صحیح نہیں ہے، لیکن اگر صحیح مان لیں تو یہ توجیہ کر دی جائے گی۔ بعض نے کہا کہ یہ مخصوص عمل خاص کر امر بالمعروف کے والے عمل اور نہی المنکر والے عمل کے لیے خاص ہے، تو بلکہ یہ مختلف توجیہات کی گئی ہیں۔ وجدت فی کتاب امام جدی ابی عبداللہ محمد بن عدی بن حمدوی الصابونی کہتے، امام صابونی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دادا ابو عبداللہ محمد بن عدی بن حمدوی الصابونی کی کتاب میں نے پایا کہ انہوں نے لکھا کہ اخبرنا ابو عباس حسن بن سفیان النسوی ان عباس بن صبیح حدثهم قال حدثنا عبد الجبار بن مظاہر قال حدثني معبد بن راشد قال سمعت ابن شہاب زہری،
ابن شہاب زہری تک ہمارے دادا امام صاحب نے اپنی کتاب میں ایک روایت لائے ہیں اپنی سند سے، ٹھیک۔ امام زہری کہتے ہیں، بڑی پیاری بات ہے، اس کو یاد کرنے لائق ہے، تعلیم و سنت افضل من عبادت 200 سنہ۔ سنت کی تعلیم دینا، حدیث کی تعلیم دینا، حدیث کو پھیلانا، لوگوں میں منتشر کرنا، سنت پھیلانا، یہ 200 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ گرچہ یہ کوئی ظاہر امام زہری تابعی ہیں تو کوئی شریعت کی بات تو نہیں ہے، لیکن تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ اجر اتنا ملے گا، لیکن اس کے اندر علماء سنت کی تاکید ہے کہ کوئی انسان صرف عبادت میں لگا ہے، نماز میں، نوافل میں، صیام میں اور ذکر و اذکار میں، اور ایک انسان اپنا سارا وقت سنت کی نشر و اشاعت میں لگائے ہوئے ہے، 24 گھنٹے زیادہ تر وقت اس کا لوگوں کے درمیان حدیث کو پھیلانا، سنت کو پھیلانا، بدعت پہ رد کرنا اور اہل بدعت پہ رد کرنا، یہ جو کام کرتا ہے یہ افضل ہے عبادت سے۔ اب انہوں نے 200 سال کا، ویسے تو دیکھا جائے تو 1000 سال سے بھی بہتر ہے، کیونکہ ایک سنت کو زندہ کرنا اسلام کو زندہ کرنا ہے، تو بڑی معنی خیز بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ اخبرنا ابو بکر محمد بن عبداللہ بن محمد زکریا الشیبانی قال اخبرنا ابو العباس محمد عبد الرحمن الدغولی قال سمعت محمد بن حاتم المظفری يقول سمعت عمرو بن محمد يقول كان ابو معاویہ الضریر يحدث ہارون رشید۔ ابو معاویہ الضریر بہت بڑے محدث ہیں، ہارون رشید کے سامنے ایک حدیث بیان کر رہے تھے، فحدثوا بحدیث ابی ہریرہ، تو انہوں نے ایک حدیث ابو ہریرہ کی بڑی مشہور ہے، احتج آدم و موسیٰ، آدم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان مناظرہ ہوا، وہ بڑی مشہور روایت ہے۔ تو کہتے ہیں جب وہ روایت بیان کری فقال عیسیٰ بن جعفر، ایک صاحب تھے عیسیٰ بن جعفر، تو ہارون رشید کے یہ چچا زاد بھائی تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیف ھذا بین و بین آدم و موسیٰ ما بینہما، ارے بھائی موسیٰ اور آدم کی بات کہاں سے ہو گئی، کب ملاقات ہو گئی ان کی، آدم کب ہیں اور موسیٰ کب ہیں، یہ سوال اٹھا دیا ہارون رشید کے چچیرے بھائی نے۔ فوثب بھی ہارون، تو ہارون نے کیا کیا، تھوڑا سا مطلب جھڑک دیا ان کو، کہتے وقال، ہارون رشید نے جھڑک دیا، یحدثک عن الرسول، یہ محدث کون تھے، ابو معاویہ الضریر، ابو معاویہ یہ محدث ہیں، یحدثک عن الرسول، یہ تمہیں حدیث بیان کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، وتعارضہ بکیف، اور تم حدیث کا مقابلہ کر رہے ہو، مخالفت کر رہے ہو کیف کہہ کر کے، کیسے ممکن ہے موسیٰ اور آدم کی ملاقات، یہ حدیث بیان کر اللہ کے رسول کی۔ ہارون رشید نے رد کر دیا، ڈانٹ دیا اس کو، اپنے چچا زاد بھائی کو۔ قال فما زال یقول حتی سکن عنہ، ڈانٹتے رہے اس بات کو کہ ہارون رشید، یہاں تک کہ ان کا غصہ پھر ٹھنڈا ہو گیا، تب جا کر کے وہ خاموش ہوئے۔ ہارون رشید نے سخت نوٹس لیا۔ ھاکذا ینبغی للمرء، یہی چاہیے ہر بندے کو، ہر انسان کا فرض ہے، ان یعظم اخبار رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کی خبروں اور احادیث کی تعظیم کرے، ویقابلها بالقبول والتسلیم والتصدیق، اور ان حدیثوں کو قبول کر کے اس کا سامنا کرے، تسلیم کرے، ان کی تصدیق کرے اللہ کے رسول کی حدیث کی، وینکر اشد الانکار، اور سختی کے ساتھ ڈانٹ لگائے اور نکیر کرے، علی من یسلک فیہا غیر ھذا الطریق الذی سلکہ ہارون رشید مع من اعترض علی الخبر الصحیح الذی سمعہ بکیف، یعنی جو طریقہ ہارون رشید نے اختیار کیا تھا اس بندے کے ساتھ، تو اگر کوئی انسان ہارون رشید کا طریقہ اختیار نہ کرے اور خاموش ہو جائے تو اس بندے کے ساتھ بھی سختی کی جائے۔ آپ کی مجلس میں حدیث کی توہین ہوئی، آپ خاموش کیسے رہے، یہ مطلب ہے۔ جو آدمی ہارون رشید کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرے جو ہارون رشید نے یہاں پر اختیار کیا تھا، تو ایک انسان کی موجودگی میں اہل بدعت بول کے چلے جائے اور خاموشی سن لے، یہ بھی تنقیر کرنے کے لائق ہے۔ فرمایا اعلیٰ طریق الانکار والاستبعاد لہو، اس کو سختی کے ساتھ انکار کیا جائے، اس کو بھگایا جائے مجلس سے، وَلَمْ يَتَلَقَّهُ بِالْقَبُولِ كَمَا يَجِبُ أَنْ يَتَلَقَّى جَمِيعَ مَا يَرْدُ عَنْ رَسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ انسان اللہ کے رسول کی حدیث کو پورے طور پر قبول نہ کرے اور کیف کہے، یہ وہ چون چرا کرے، تو اس پر سختی سے رد کیا جائے اور اس کو بھگایا جائے۔ جَعَلَنَا اللَّهُ مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، اللہ تعالی ہم تمام کو ان لوگوں میں سے بنائے جو قول کو سنتے ہیں اور اس کے احسن کی اتباع کرتے ہیں۔ وَيَتَمَسَّكُونَ فِي دُنْيَاهُمْ مُدَّةَ مَحْيَاهُمْ بِالرَّ
سننا اور اپنی دنیا میں جب تک زندہ ہیں ہمیشہ وہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے۔ وَجَنَّبَنَا الْأَهْوَاءَ الْمُضِلَّةَ، اللہ تعالیٰ ہمیں خواہشات جو لوگوں کو گمراہ کرتی ہیں ان سے دور رکھے۔ وَالْآرَاءِ الْمُضْمَحِلَّةِ، اور جو فاسد اور بیکار کی رائے ہیں ان سے دور رکھے۔ وَالْأَسْوَاءِ الْمُذِلَّةِ، اور بری باتیں جو ذلیل کرنے والی ہیں ان سے دور رکھے۔ فضلا منہ ومنا، اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل اور انعام و اکرام سے ہمیں اپنی حفاظت کر کے۔ آخر اس کتاب کے آخر میں لکھا ہے الحمدللہ وحدہ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ قد تمت الکتابۃ فی شہر رجب 17 منہ سنۃ 1297، یعنی اس کتاب کو جب لکھا گیا ہاتھ سے، جس شاگرد نے بعد کے لوگوں نے لکھا، تو 17 رجب 1297 ہجری میں لکھا گیا۔ آج کتنے رجب ہے؟ تاریخ دیکھیے، چلیے ہم نے بھی 17، 21، 20 رجب میں ختم کیا۔ باقی اس کتاب پہ سماعات ہیں۔ پرانے لوگوں کا طریقہ تھا کہ جب کتاب اپنے ہاتھ سے لکھ دیتے تھے فائنل کر کے، تو اس کے بعد میں لکھتے تھے کہ میں نے یہ کتاب کس سے سنی، اپنی سند لکھتے تھے۔ وہ سندیں رہ گئی ہیں، اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ 2 4 5 6 صفحہ میں، یہاں تک 2 4 صفحہ میں کچھ سندیں ہیں، کہے تو ہم پڑھ دیتے ہیں تاکہ وہ تھوڑا سا چلیے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہماری یہ کتاب آج ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم سلف صالحین کے اہل الحدیث کے عقیدے کو سمجھیں، اس کو یاد کریں، اس پر چلیں، اس کو مضبوطی سے تھامیں، اور امام صابونی کے طریقے کے مطابق ہم بھی سلف کے طریقے پر رہیں اور اس کی نشر و اشاعت کریں، سنت کی تعظیم کریں، حدیث کی تعظیم کریں، اور اہل بدعت پر رد کریں۔ اہل بدعت کو ان کے باطل شبہات پر رد کریں اور ان سے نفرت کریں ان کی بدعت کی بنا پر، اور اہل سنت سے محبت کریں ان کی سنت کی بنا پر۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین اسلام پر اور سلف کے منہج پر قائم و دائم رکھے۔ جب تک اس دنیا میں رہیں کتاب و سنت پر قائم و دائم رہیں، چاہے ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام اور توحید و سنت پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔